بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کے پروگرام میں ہم غزہ کے تازہ صورتحال پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں صدر ٹرمپ نے مسلم ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کی نیو یارک میں، اور وہاں پر کچھ باتیں طے ہوئیں جن کے بارے میں پبلکلی تو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن صرف یہ بتایا گیا تھا کہ وہ غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے اور وہاں پر سیز فائر کرنے کے لیے جو ہے ایک کوئی فارمولہ طے ہو رہا ہے جس میں مسلمان ممالک خصوصاً عرب ممالک جو ہیں ان کی شمولیت ہوگی۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے صدر نے یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انڈونیشیا جو ہے وہ 20,000 یا اس سے بھی زائد اپنے سپاہی جو ہے وہ دینے کو تیار ہے اگر غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے ضرورت ہو، لیکن یونائٹڈ نیشن کے تحت۔ اب یہ ہوا کہ اسرائیل کے دو اخبار، ایک ہارٹس ہے اور دوسرا ٹائمز آف اسرائیل، ان دونوں میں ایک ہی طرح کی خبر جو ہے بڑی تفصیل سے شائع ہوئی ہے، اور اسی خبر کو پھر لندن کے اخبار گارجین میں اور دوسرے اخبارات نے لے کر اس کو جو ہے رپورٹ کیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی کہی جا رہی تھی کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر، جن کا 2003 میں عراق پر حملہ کرنے میں بہت اہم کردار تھا، وہ جو ہیں وہ ایک نیا فارمولہ بنا رہے ہیں اور اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو رپورٹ آئی ہے ٹائمز آف اسرائیل کی اور ہارٹس کی، اور جس کو گارجین نے رپورٹ کیا ہے، باقی اور دوسری جگہ پہ بھی رپورٹ ہوا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹونی بلیئر کا جو فارمولہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک اتھارٹی بنائی جائے گی، غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی، جس کے سربراہ گورنر کے طور پر خود ٹونی بلیئر ہوں گے۔ اس کا ایک بورڈ ہوگا جس میں مختلف قسم کے جو ہیں لوگ شامل ہوں گے۔ اس میں پیلسٹین اتھارٹی جو ہے اس کا ایک رکن بھی شامل ہوگا، ایک عرب ملک سے کسی کا ہوگا، ایک مسلمان کوئی رہنما ہوگا۔ اس طرح جو ہے وہ 6 یا 7 مختلف نمبر بتائے گئے ہیں، ان لوگوں کو شامل کر کے وہ کمیٹی بنائی جائے گی، اور اس کمیٹی کے ماتحت جو ہے پھر غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک میں بھی جو ہے وہ علاقوں کو تقسیم کیا جائے گا، اور وہاں پر جو ہے ان کے جو ہے فلسطین اتھارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان پروگرام کو اس پر عمل درآمد کریں، جس میں کہ ریکنسٹرکشن شامل ہے کہ غزہ کی جو تباہی ہوئی ہے وہاں دوبارہ جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں، گھر تعمیر کیے جائیں، دکانیں، مکان جو بھی تباہ ہوا ہے اس کو تعمیر کیا جائے، اور اس کے ساتھ وہاں پر جو پولیس ہے وہ بھرتی کی جائے، عدالتی نظام بنایا جائے۔ یہ سارا کچھ ہے وہ جو غزہ کی انٹرنیشنل ٹرانزیشن اتھارٹی ہے جسے گیٹا کہتے ہیں، تو اس کے تحت سارا کچھ ہوگا، لیکن اصل پالیسی جو ہے وہ گورنر اور اس کے جو 6 یا 7 جو ممبر ہوں گے ان کے پاس ہوگی۔ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، وہ نیچے پھر ہوگی، یہ لوگ اس پہ کریں گے، اور یہ سلسلہ 5 سال تک رہے گا۔ 5 سال کے بعد جو ہے یہ پورا اختیارات جو ہے پیلسٹین اتھارٹی جو ہے جس کے سربراہ اس وقت محمود عباس ہیں، اور جن کی حکومت صرف ویسٹ بینک تک ہے، اور ویسٹ بینک میں بھی جو ہے وہ اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اپنے سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں، ان کے گاؤں تباہ ہو رہے ہیں، اور جو رپورٹس کچھ عرصہ پہلے تک آئی تھی کہ ارادہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی جو ہے وہ اسرائیل میں ضم کر لے جائے اور غزہ کو بھی ضم کر لے جائے۔ تو ہم اس پلان کی سے لگتا یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل میں ان دونوں علاقوں کو ضم کرنے کا تھا وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس میں جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب کی سربراہی میں عرب ممالک نے جو فارمولہ کچھ سال پہلے دیا تھا، اور جس پہ سعودی عرب نے بار بار اصرار بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فلسطینی ریاست جو با اختیار ہو، سوورن ہو، وہ قائم کی جائے اور وائبل ہو، یہ نہیں کہ اس کے جو ہے اس کا کوئی سمندر تک ایکسیس نہ ہو، اس کو کوئی ہر طرف جو ہے اسرائیل نے اس کو گھیرا ہوا ہو، ایسا نہیں، باقاعدہ ایک فنکشنل ریاست جو ہے وہ قائم کی جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ ٹائم لائن دی جائے۔
یہ جو فارمولہ ہے اس میں وہ ٹائم لائن نہیں ہے، ریاست کے قیام کی ٹائم لائن نہیں ہے، ریاست کب قائم ہوگی نہیں ہوگی، یہ بات اس میں نہیں کہی گئی۔ اب اس کے دفاع میں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک تو ٹونی بلیئر کا نام ہے، ٹونی بلیئر کے باوجود ہے کہ عرب ممالک کو، مسلمانوں کو اس پہ کچھ تحفظات ہیں، لیکن اسرائیل کو بھی شامل کرنا ہے کہ ایسا انتظام بنایا جائے کہ اسرائیل کو بھی راضی ہو، وہ بھی اس میں شامل ہو۔ اگر اسرائیل شامل نہیں ہوتا کسی پروگرام میں تو پھر وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ چلے ٹونی بلیئر جو ہیں وہ اس میں ہوں، وہ اس کا کنٹرول بھی سنبھال لیں، 5 سال کے لیے بھی سنبھال لیں، لیکن 5 سال کے بعد کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی اس میں نہیں ہے۔ تو عرب ممالک اور مسلمان ممالک شاید اس کو قبول نہ کریں کہ جب تک اس میں ایک واضح طور پر یہ پروگرام نہیں دیا جاتا کہ ایک فلسطینی ریاست 5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جو بھی ٹائم لائن ہو اس کے بعد وہاں قائم ہوگی، تو اس کے بغیر وہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اب جو گورنر اتھارٹی ہے ان کی، جو گیٹا جو ہے، یہ جو ہے اس کا فوری طور پر اس کو العریش، مصر کا اور غزہ کے بارڈر پہ ایک چھوٹا شہر ہے العریش، وہاں پر اس کا قیام ہوگا اور وہاں سے یہ کنٹرول کریں گے، اور جو غزہ کے اندر جو ہے پھر یہ رفتہ رفتہ جو ہے یہ اپنا کنٹرول سنبھالیں گے، اور اسرائیل جو ہے وہاں سے ودرا کرے گا۔ اب اسرائیل ودرا کتنا کرے گا، وہ کیا مکمل طور پہ وہاں سے چلا جائے گا، اور حماس کا جو ہے اس میں کوئی رول نہیں ہوگا، حماس کو یہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں ہے، حماس کی کتنی قوت ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی جو ہے وہ لوگ کہی جا رہی ہے کہ وہ حماس جسے اتنے سالوں سے اسرائیل ختم نہیں کر سکا، 2 سال کی جنگ مسلسل ہو رہی ہے اور 65,000 لوگ مارے گئے ہیں، اسرائیل نے ہر جگہ حملہ کیا ہے ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ حماس کو ختم نہیں کر سکا۔ تو اب یہ فلسطین جو اتھارٹی بنا رہے ہیں وہ غزہ حماس کو کیسے ختم کرے گی، یہ ایک اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ اور حماس کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، اور عرب ممالک بھی اس کو جو ہے دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں، جو نہیں بھی کہتے وہ بھی اس سے خائف ہیں، اس کو ہرگز اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ لوگوں میں گہری ہیں، اور اس کا جو ہے نیٹ ورک مضبوط ہے، اتنے اس کے لیڈرز اس کے مارے گئے ہیں، اتنے لوگ اس کے جو ہے وہ اسیسن ہوئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں غزہ کے اندر، ویسٹ بینک پہ، جارڈن میں، ایران میں، اب ریسنٹ جو ہے قطر میں، لیکن اس کے باوجود وہ تنظیم ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ دوسرا سوال ہے۔ تاہم اس کو مسترد نہیں کرنا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے، اور یہ بھی اس خیال سے کہ یہ جو اخبار کی خبر یہ درست ہے، اور درست ہونے کا امکان ہے بھی کہ یہ خبر غالباً لیک کی گئی ہے، جان بوجھ کے اسرائیل سے لیک کروائی گئی ہے، وہاں کے اخباروں کو دی گئی ہے، اور وہاں سے جو ہے پھر آگے تاکہ اس پہ بات چیت ہو۔ اب وہاں جو اندر بات ہوئی ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن اس وقت بھی بات یہ ہوئی تھی کہ ٹونی بلیئر کا جو فارمولہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے، اور وہ لگتا ہے کہ وہ بات درست تھی۔ اب اس فارمولے کو یکسر مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ عرب ممالک کو، مسلمان ممالک کو 2 چیزوں پہ اصرار کرنا چاہیے، ایک یہ کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے واضح ٹائم لائن دی جائے کہ یہ جو غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشن اتھارٹی جو ہے یہ کب تک قائم رہے گی، اور جب اس کا قیام ختم ہوگا تو کیسے اقتدار جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو منتقل کیا جائے گا، وہاں پہ الیکشن کرائے جائیں گے، وہاں پر نئی حکومت، نئی پارلیمنٹ، نئی میونسپلٹیز، یہ سارا کچھ بنایا جائے گا۔ تو اس کا واضح اس پروگرام میں ذکر ہونا چاہیے، اور اسرائیل کو اس پر ساتھ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ حماس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، اس کا جو ہے وہ بھی طے کرنا ہوگا، اس سے پہلے طے کرنا ہوگا، کیونکہ حماس کو ملیٹریلی ختم نہیں کیا جا سکا ابھی تک، اور وہ اس کا کتنا ہے ہم نہیں جانتے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس نے کس قسم کے جو ہے اس کے نیٹ ورک ہے، لیکن اس کی سپورٹ جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، عرب ممالک میں نہیں ہے، مسلمان ممالک میں نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو جو ہے اس پہ غور ہونا چاہیے، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ بات آگے بڑھانی چاہیے۔
اور دوسری بات اس کے فائنانس کرنے کی ہے، وہ غالباً طے ہو جائے گی کہ وہ کچھ امریکہ پیسے دے گا، کچھ عرب ممالک پیسے اس میں پیسے ڈالیں گے، اور وہ اس کا فائنینشیل مسئلہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مشکل ہوگا. تاہم اس بات کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے، اور امید ہے کہ اس سے کچھ مسئلہ حل کرنے میں مدد ملے گی. بہت شکریہ. خدا حافظ.